عمران خان واحد لیڈر ہے تو 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپیہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے، سیلاب کے ٹائم پہ بھی کیا، آگے پیچھے بھی۔ خان صاحب نے ملک ریاض سے یہ والی جو 498 کنال ہے یا جتنی بھی زمین ہے ان سے کیوں لی؟ خان صاحب تو ویسے بھی بیٹھ جاتے تو وہ جو ہے فنڈ اکٹھا کر کے وہ زمین خرید سکتے تھے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو آج سزا دی گئی ہے، تو کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا، یہ والا جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ عمران خان جو تعلیمی ادارے ہیں نا، جیسے نمل یونیورسٹی بھی ہے، اس کے لیے تو لوگ آفر کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایکیڈمک بلاک ہے اس کو ہم نے اسپانسر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے جو بہت بڑا ایک جو یونیورسٹی کی بلڈنگ بننی ہے وہاں پہ، وہ $5 ملین اس کا مجھے 150 اور 200 کروڑ لوگ دینے کو تیار ہیں۔ لوگ آفر کرتے ہیں، لوگ پاکستانی بہت چیریٹی دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقہ جاریہ دیتے ہیں، تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی آفر کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے آفر کی ہوگی کہ میں بنا بھی دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اکوپمنٹ بھی ہے، ریسورس اکوپمنٹ ہے کہ میں اس کو جلدی بنا دوں گا، تو انہوں نے آفر کی ہوگی، خان صاحب نے کہا تھا بنا دو، اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب کسی کے پاس گئے، خان صاحب کے پاس، عمران خان کے پاس، کیا ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے صدقہ جاریہ دینا ہے، اپنے والد کے نام پہ کوئی چیز کرنی ہے، بہت لوگ آتے ہیں۔ اگر سارے شوکت خانم کی بلڈنگ دیکھ لیں تو لوگ خود آ کے کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے کہ ہم نے ان کے نام پہ ایک بلاک کرنا ہے۔ یہ تو بہت پاکستان میں سخی لوگ ہیں، اور اسی طرح ملک ریاض نے آفر کیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا بنا دو، میں بنا بھی دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اکوپمنٹ ہے، انہوں نے کہا بنا دو، تو انہوں نے تو کوئی بھی نیک نیتی کرنے آئے۔ علیم خان، اس نے بھی ہمیں ڈونیٹ کیا ہوا ہے شوکت خانم میں، اور ادھر کیا کہتے ہیں نمل کے اندر انہوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہے۔ تو کیا اگر وہ پولیٹیکل جو بھی ہو جائے، میں یہ بتا دوں جس نے ڈونیشن دینی ہوتی ہے وہ ادارہ دیکھ کر جاتا ہے، تو اس نے ادارہ دیکھ کے کیا ہوگا کہ عمران خان اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ القادر بن جائے گا، نہیں القادر ہی بنانا تھا نا، نہیں کیس کا، اب وہ کیس کا تو بنانے والے کچھ بھی بنا لیں اس وقت، لیکن اس کی دیکھیں جو کچھ آج تک ہو رہا ہے نا، یہ چیز ہے کہ اللہ کا نظام اور اللہ کا پلان، وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں اور ہم سب کو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی جوڈیشری کے اوپر، نظام کے اوپر۔ اب یہ جو جج ہے، یہ جو جس نے سزا دی ہے، یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو سپریم کورٹ نے 2004 میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپٹ اور نااہل ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرو۔ کہاں سے اتنی انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی، ڈھونڈ کے لائے اس کو بٹھانے کے لیے عمران خان کے کیس پہ۔ تو یہ چیزیں تو آج ہمیں سارا کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے۔ انہی لوگوں کے تھرو اپنے کیسز صاف کرواتے ہیں، انہی لوگوں کے تھرو عمران خان جیسے انسان کے اوپر جب کیس بنائیں گے خراب یہی ہوں گے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس قسم کا جو جرم ہے، جب آپ عہد کر کے آتے ہیں ہم انصاف دیں گے اور نہ دیں، یہ اللہ سے نہیں ان کو ڈر لگ رہا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جناب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے مطالعہ پاکستان کی کتاب پہ جو ہے قائد مجلس جہاں کی تصویر ہٹا کے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر چسپاں کروا دی ہے، اور اپنی بھی لگائی ہے ساتھ میں، کیا کہیں گے؟ 10ویں کلاس مطالعہ پاکستان کی انہوں نے اپنی اور اپنی ماں کی تصویر لگوائی ہے۔ تصویر نہیں لگائی، انہوں نے وہ مضمون ڈالا ہے ان خواتین کا، کور پہ بھی تصویر لگوا دی ہے، تصویر بھی لگائی ہے، تصویر بھی لگائی ہے، سبجیکٹ بنا دیا۔ انہوں نے 2 تصویریں لگائی ہیں، اوپر ان کی اپنی ہے اور نیچے ان کی امی کی تصویر ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں لگنی چاہیے، ان کی عبرت کے لیے ان کی ساری کہانیاں سنانی چاہیے، اور یہ پاکستان آپ نے بڑا اچھا ہی دیا یہ ساروں کی کہانیاں چھپنی چاہیے ہماری پاکستان کے اندر، پاکستان کی نصاب میں یہ سارا کچھ پڑھایا جانا چاہیے، ججوں کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی۔